بارگاہ عالیہ وچ شرف قبولیت نال نواز دین. پوری توجہ وقار نال ادب نال اس محفل اندر بیٹھنا ہے، کیونکہ مسجد دا ماحول ہے. مسجد چھوٹی ہوئے یا وڈی ہوئے، تھلے ہوئے یا اوپر ہوئے، پہلی منزل ہوئے یا دوسری، سب دا ادب ضروری ہے. بلکہ بعض علماء دے اقوال نال پتہ چل دے کہ سب تو وڈا کائنات وچ گناہ ہے مسجد وچ تھکنا، اور سب تو وڈی نیکی ہے کہ تکلیف دے چیز نو رستے تو ہٹا دینا. اج ایک بچے دا ختم قرآن ہے، قرآن کریم اس مکمل کرنا ہے. میں کوشش کرانگا کہ قرآن کریم تے ہی دو چار گلاں کر جاواں، لیکن تسی میرے مزاج تو واقف ہو کہ میں اس بندے نو گل سنانا جڑا گل سننا چاہے. ٹھیک ہے، جڑا گل اللہ دی، قرآن دی، حدیث دی سننا پسند نہیں کردا، میں اس نو گل سنا کے گل نو ضائع کرنا نہیں چاہتا، میں انہوں سنانا ہی پسند نہیں کردا. اس واسطے جتھے ہی مجلس سے جاؤ پورے ادب نال اللہ اور رسول دی گل سنو. یہ ٹائم بہت قیمتی ہے، اور یہ چھوٹی گل نہیں کہ اسی کس مجلس سے بیٹھے ہاں بس جی میں حکا پی لے یا چاہ پی لئی. یہ مجلس نہیں، جڑی قرآن دی مجلس ہے جتھے ختم قرآن ہوندے بعد دے اندر تصدیق کر لینا علماء کو لوں. میں پورے حوالے اور ذمہ داری نال گل کرنا. 60,000 فرشتہ رحمت تے مغفرت دی دعا اچ لگا ہوئے ہیں. جڑے بندے بیدار نے بولن ذرا، فرشتیاں دی تعداد کتنی؟ 60 تو 70,000 فرشتہ جتھے قرآن ختم ہوندہ ہے اس بندے واسطے 60 تو 70,000 فرشتہ رحمت اور مغفرت دی دعا کر دے. میں قرآن تے آواں مختصر وقت چ اپنی حاضری پوری کراں، کیونکہ تسی لوگ جاگ دے بھی ستے ہو. ذرا ایک دفعہ پیار نال سبحان اللہ، تاکہ میں پتہ لگے تسی بیدار ہو. میں قرآن تے گل کرنی اور پورے حوالے نال گل کرنی ہے، اور صاحب ذوق لوکاں نال گل کرنی ہے. قبرستان ایک گلاں ہوندیاں ہی رہندیاں. اج اسی زندہ موقع ہے کہ اسی خدا دے قرآن نو سینے نال لا لئیے، اونا لوکاں نو سینے نال لا لئیے جنہ دے سینے وچ خدا قرآن رکھ دیتا ہے. حضور نے فرمایا یا عالم بنو یا متعلم بنو، اگر دونوں نہیں بن سکتے تو قرآن والوں سے پیار کرنے والے بن جاؤ. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر انسان اور جن دونوں جمع ہو جائیں اور کل کائنات ان کی مدد میں لگ جائے، لا یأتون بمثلہ، رب کی قسم جس جیسا قرآن رب نے قلب محمد پر اتارا ہے اس کے مقابلے میں ایک سورت کیا ایک آیت بھی کوئی نہیں لا سکتا. یہ اعجاز قرآن ہے اور اعجاز قرآن ہی رہے گا. یہ احسان ہے، احسان ہی رہے گا. یہ اعجاز ہے، اعجاز ہی رہے گا. بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم قرآن کے مقابلے میں قرآن لائیں. کسی نے کہا وَالزَّارِعَاتِ زَرْعًا وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا فَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا فَاللَّاقِمَاتِ لَقْمًا فَالْخَابِزَاتِ خَبْزًا. کسی نے کہا الزَّارِعَاتِ زَرْعًا وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا. کسی نے کہا الفیل ومل فیل لہو ذنب وسیل وخرطوم طویل فإن ذلك جن خلق ربنا لقلیل. کئی لوگ اٹھے جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں قرآن بنانا چاہا. کسی نے زاریات کہہ کے، کسی نے طاہنات کہہ کے، کسی نے آجینات کہہ کے
کسی نے لاقیمات کہہ کے، کسی نے قابضات کہہ کے، کسی نے الفیل و مالفیل کہہ کے، لہو ذنب وسیل کہہ کے، وخرطوم طویل کہہ کے، فَإِنَّ ذَلِكَ جنن خلق ربنا لقلیل کہہ کے، پر رب دی قسم جدوں اللہ فرمائے اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ، ہر بندہ قرآن دے مقابلے میں قرآن بنان ٹر پہ ہے، پر جدوں قرآن بنا کے آئے تے اللہ فرمائے اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ، رب دی قسم عتبہ بولے ہے، ولید بولے ہے، مغیرہ بولے ہے، واللہ اِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً فَإِنْ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ وَإِنْ أَعْلَاهُ لَمُسْمِرٌ مَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ مَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ مَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ۔ اسی تے قرآن بنان لگ پیاں، اسی رل جائیے، جن رل جان، اس جیسا قرآن نہیں بن سکتا۔ مغیرہ بولے نہیں بن سکتا، ولید بولے نہیں بن سکتا، عتبہ بولے نہیں بن سکتا۔ میں پوچھنا چاہنا کیوں نہیں بن سکتا؟ تے قرآن دا دشمن بھی بول کے آکھ دے ما یقولو ھذا بشر، رب دی قسم اے بشر دا کلام نہیں، بشر نو پیدا کرانا لے اللہ دا کلام ہے۔ دشمن بول پہ ہے اس کلام ورگا کلام کوئی نہیں لے آ سکتا۔ واللہ اِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإِنْ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ وَإِنْ أَعْلَاهُ لَمُسْمِرٌ مَا يَقُولُ۔ بشر تینوں قدر نہیں قرآن دی، مینوں قدر نہیں قرآن دی، اللہ دی قسم قرآن دی قدر پوچھنیاں او صحابی عبداللہ بن مسعود نو پوچھ، جنو حضور کہندن مسعود آج قرآن تو پڑھ سنا گا، میں محمد تے مسعود کہندن آقا اقرا علیکا اقرا وعلیکا انزل، میں قرآن پڑھا، حالانکہ قرآن تے محمد کریم دے قلب اطہر تے اترے ہے، تے حضور کہندن ہاں میرے قلب تے اترے ہے، پر آج محمد دا دل پیا کر دے۔ قرآن عبداللہ بن مسعود پڑھا نالا ہوئے تے سنا نالا محمد مصطفیٰ ہوئے۔ قرآن دی قدر تو میں نہیں جانی، قرآن مجھے افسوس ہے تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ قدر قرآن دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر قرآن دا جانن والے سو گئے ویچ مدینے، قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گرد کی جانے مردے کھاون والی، رب دی قسم جویں قرآن شانہ لے معنی شانہ لین، ایک نے قرآن دے لفظ ہون توجہ ہوئے تے میں گل کران بندیاں نال، ایک نے قرآن دے الفاظ، قرآن دے الفاظ تکاں تے الفاظ دی تیوچ معانی نظر آندن، معانی تکنا، معانی کی تہ میں معارف نظر آتے ہیں، معارف کی تہ میں حقائق نظر آتے ہیں، حقائق کی تہ میں کیفیات نظر آتی ہے جو میرے دل پہ طاری ہوتی ہے۔ توجہ ہوئے تھے قرآن الفاظ،
الفاظ کی تہ میں معانی، معانی کی تہ میں معارف، معارف کی تہ میں حقائق، حقائق کی تہ میں کیفیات۔ بندہ پوچھ دے کیفیات کے نو آکھ دن، میں کہ میرے کو کیوں پوچھنے؟ اس عمر نو پوچھ کیفیات کس نو آکھ دن، میرے کو کیوں پوچھنے؟ عمر دی بہن فاطمہ تو پوچھ کیفیات کس نو آکھ دن، میرے کو کیوں پوچھنے؟ طفیل دوسی نو پوچھ کیفیات کس نو آکھ دن، میرے کو کیوں پوچھنے؟ مصعب بن عمیر تو پوچھ میرے کو کیوں پوچھنے؟ قرآن دیا کیفیات کی ہو دین، اسد بن زرارہ نو پوچھ میرے کو کیوں پوچھنے؟ قرآن دی کیفیات پوچھنے۔ اس بلال نو پوچھ جڑا چل جاتے مکہ دیا گلیاں وچے، پر جدوں دا قرآن سینے نہ لایا سو چل جا مکہ دیا گلیاں وچے، جتیاں دا کھٹکا جنت سنا۔ کیفیات کس نو آکھ دن؟ کیفیات اگر تیرے دل تے تاری نہیں ہوندیاں تو میں کی کراں؟ کیفیات تے تاں تاری ہون جدوں ایمان ہوئے۔ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کو لو پوچھے قرآن کی کیفیات کیا ہوتی ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں تہجد کی 2 رکعتوں میں 15 پارے پڑھتا ہوں، اسے کیفیات کہتے ہیں۔ رمضان کے 1 مہینے میں 60 قرآن تلاوت کرتا ہوں، اسے کیفیات کہتے ہیں۔ میرے کو کیوں پوچھنے؟ احمد ابن حنبل نو پوچھ جس نو رب دا دیدار ہوئے، پوچھ دے اللہ تیرا قرب کنج لواں؟ فرمایا قرآن دیا کیفیات سمجھ لے، سمجھ کے پڑھ تاوی میرا قرب مل دے، بغیر سمجھے پڑھ تاوی میرا قرب مل دے۔ میں تے قرآن دے الفاظ تے غور کیتیے مانا لبے قرآن اس نو آکھ دن جڑا سب تو زیادہ پڑھیا جائے، میں نے تے بلکہ ایج لگ دے اگر لفظ قرآن دے 4 نے اذان دے، 4 نے نماز دے، 4 نے کلمے دے، 4 نے درود دے، 4 نے سلام دے، 4 نے منبر دے، 4 نے خطیب دے، 4 نے واز دے، 4 نے اگر توجہ ہوئے تھے قبلے دے، 4 نے کعبہ دے، 4 نے خالق دے، 4 نے خلقت دے، 4 نے ناصر دے، 4 نے نصرت دے، 4 نے درود دے، 4 نے سلام دے، 4 نے اذان دے، 4 نے درود دے، 4 نے توجہ ہوئے تھے نصرت کے، 4 رافع کے، 4 رفعت کے، 4 سامع کے، 4 صنعت کے، 4 ایام کے، 4 نہاں کے، 4 یہاں کے، 4 وہاں کے، 4 اگر تیری توجہ ہو تو مشرق کے، 4 مغرب کے، 4 شمال کے، 4 جنوب کے، 4 سمتیں، 4 مغربیں، 4 فرشتے بڑے، 4 نبی بڑے، 4 اگر جملے پہ توجہ ہو دل کی تہ میں اتار دینا چاہتا ہوں کہ بھی 4 ہیں، قرآن کے بھی 4 ہیں، تاریخ کے بھی 4 ہیں، حدیث کے بھی 4 ہیں، محدث کے بھی 4 ہیں، فقہ کے بھی 4 ہیں، فقاہت کے 4 ہیں۔ اگر میرے الفاظ تیرے دل میں بیٹھ رہے ہیں، میں تو یہاں تک قرآن کا جب مطالعہ کرتا ہوں قاری کے
کے 4 ملتے ہیں، قرات کے 4 ملتے ہیں، دل کے خانے 4 ملتے ہیں، محمد کے دیوانے 4 ملتے ہیں۔ الفاظ پہ توجہ، میں قرآن دے لفظ 4 تکن ہر چیز نو 4 دے سڑے ہے۔ مسلمان، مومن، معاہد، بلکہ معاہد کا لفظ قرآن میں نہیں ملتا۔ معاہد کا معنی جاننے والے توحید ضروری ہے، پر توحید سے پہلے رسالت ضروری ہے۔ رسالت کا قلب ہی وہ قلب ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کائنات میں نبی سب اچھے ہیں، خلیل اچھا، کلیم اچھا، زبی اچھا، مگر ان سب سے وہ مکے کا در یتیم اچھا۔ اگر کائنات وچ محمد جیسا کوئی نہیں، محمد دے دل جیسا کسے دا دل نہیں۔ رب جدوں قرآن اتارن دا ارادہ کیتے، لوح محفوظ چوں قرآن قلب محمد چنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں سینہ چنے ہیں اپنے پیغمبر دا، ویچ رکھے ایمان، اوتے ویچ رکھے قرآن، اتے آپ بن گیا نگہبان۔ میں نے کائنات میں قرآن بھیجنے کے لیے جاگ کے نہیں رہے بندے، میں نے قرآن بھیجنے کے لیے قلب محمد کو چنا ہے، سینہ مصطفیٰ دا چنے ہے۔ اس سینے وچ دل رکھے، دل وچ ایمان رکھے، ایمان وچ قرآن رکھے، اتے آپ نگہبان بن گیا۔ دلیل قرآن، اِنَّا نَحْنُ، اور ہر چیز دا تعارف قرآن پہ آکران دے۔ میں اگر قرآن تو پوچھنا نہ کیے، توجہ نہیں، نہ کیے تیرا تو قرآن کہندے میں نو بل ہوا قرآن مجید کہندے کتھو آئے فی لوح محفوظ، کون لے آئے نازل بہ الروح الامین، کس گلے آئی تنزیل من رب العالمین، کتھے آئے نازل علی قلب محمد، کس شہر چاہیں لا اقسم بیازل بلد، کس زبان چاہیں بلسان عربی مبین۔ قرآن مہینہ کیڑے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رات کیڑی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن لیلۃ القدر چاہیں، رمضان دے مہینے میں چاہیں، آیا کیوں ہے تے قرآن کہندے ما ہوا شفا ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن تیرے وچ کوئی شک تے نہیں، کہندے لا ریب فی، میرے شک کوئی نہیں۔ میں کہ دلیل، کہندے دلیل ہے بل ہوا آیات بینات، دلیل ہے فاتو بسورت من مثلی، کوئی ایک صورت لے آئے۔ قرآن اتنا بڑا چیلنج کیوں پیا کرنے؟ قرآن کہندے اتنا بڑا چیلنج کیوں نہ کراں؟ اِنَّا نَحْنُ، نہیں سمجھ نہیں لگ رہی، قرآن چیلنج بڑا وڈا ہے۔ کہندہ جی میں چیلنج وڈا ہے، بھیڑ جان علی ذات بھی تے وڈی ہے نا، اتنا وڈا چیلنج میں اپنے تے نہیں پیا کردہ۔ میری حفاظت دا ذمہ میرے خدا لے ہے، میرا خدا جی میں موجود ہے، باقی یہ قائم ہے۔ قرآن اس دی مخلوق نہیں، متکلم سے جو صادر ہو اسے کلام کہتے ہیں،
کلام تخلیق نہیں ہوتا، بندے سے صادر ہوتا ہے۔ ہر کتاب کتاب اللہ ہے، قرآن وہ واحد کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اس پہ اور روایت لاتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، جن کے بچے حافظ ہیں یہ سوچتے ہو کہ میرا پتر مولوی ہے، میں تو گلی گلی کوچے کوچے وچ خدا دی قسمیں کراچی تو لے کے پشاور تک اعلان پھرنا کرنا کہ ایسی مولویاں اور مولوی ہونتے نازاں قرآن والے ہیں اور قرآن والے ہونتے ناز کرنے ہیں۔ میں نے کیمیائے سعادت میں پڑھا، جس کو خدا نے قرآن دیا اور وہ کسی کی گاڑی کوٹھی بنگلہ دیکھ کر اس کو کہے کہ مجھ سے اچھا ہے، اس نے کلام اللہ کی توہین کی ہے۔ کوئی اچھا نہیں، یہ سینے وچ قرآن ہے، وہ سینہ سب تو چنگا ہے، یہ سینے وچ خدا۔ قیامت کا دن ہوگا، دلائل دے جاؤں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ لوح محفوظ سے پوچھیں گے تورات کتھے ہے؟ توجہ، تورات کدھر ہے؟ لوح محفوظ کہے گا ربا جبریل لے گئے، جبریل تورات کتھے؟ اللہ موسیٰ نو دیتی ہے، موسیٰ تورات ملی ہے جی، امت تک پہنچائیے جی۔ اللہ فرمان کے لوح محفوظ میرا قرآن کتھے؟ فرمایا جبریل لے گئے، جبریل قرآن لے گئے، فرمایا محمد الرسول اللہ نو دیتے۔ اب توجہ رہے ذرا حدیث کے الفاظ پہ، اللہ تیرے پاک پیغمبر نو دیتے ہیں، اے میرے حبیب، اے میرے یار اور میرے سونے پیغمبر، میرے من مونے پیغمبر، ارکل منبر، ذرا منبر تیانا، اقرا آج منبر بچ گئے، دن قیامت دے سارے نبی موجود نے، آج پیغمبر اوہی قرآن پڑھنے جیڑا میں پڑھنا، جیڑا تم پڑھنے۔ قرآن کتنی اچھی کتاب ہے جنہوں قیامت دے دن اللہ دے پیغمبر تلاوت کرنے، رب تعالیٰ نے خود سننے۔ آج دنیا وچ کوئی پڑھے تے بندے سن دینے، مخلوق سن دیئے، اور میں کیوں نہ ناز کراں کلام اللہ تے جنہوں آج پڑھن والی زبان محمد بھی ہوئے گی، سنن والا خود خدا ہوئے گا۔ آج قیامت دے دن حضور لفظ بولن گے جویں حضور دی زبان وچوں نکلے گا، لا اقسم بہذا البلد، اے قرآن صورت اختیار کرے گا، جسم اختیار کرے گا، محمد دی زبان وچوں نکلن والے لفظ خود جنت بن دے جان گے۔ بندے حیران ہون گے، یار دنیا دی اندر میں جنت جنت کردہ رہا، میں نو تے پتہ ہی کوئی نہیں، جنت خدا نے میرے سینے وچ رکھ دیتی ہے۔ سمجھ نہیں آئی آپ سے؟ حضور جو تلاوت کریں گے نا، اللہ فرمائیں کہ منبر رکھا جائے، منبر رکھا جائے گا، میرے محبوب منبر پہ بیٹھو قرآن پڑھو جو جبریل نے تمہیں دیا تھا، لو انزلنا ھذا القرآن، اور میں نے یہ قرآن اپنے محبوب کے دل اطہر پہ اتارا ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے، اللہ تو نے خود قرآن میں کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، پہاڑ پر اتاروں تو پہاڑ پھٹ جائے۔ میں نے کہا پروردگار یہ بچہ قرآن دا حافظ بن گیا ہے، 8 سال عمرے، 7 سال عمرے، 6 سال عمرے، 10 سال عمرے، ایدہ نہ دل پھٹ دے، نہ جگر پھٹ دے، نہ سینہ پھٹ دے۔ اللہ فرمان دیں تینوں نہیں پتا، جلال آلے رب نے جلال علی کلام نو جمال آلے قلب محمد تے اتار کے ٹھنڈا کر دیتے۔ جلال والی کتاب کو جمال والے قلب اطہر پہ اتار کے رب نے ٹھنڈا کر چھوڑا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، میں گزارش کروں گا قرآن کو بطور ورد پڑھو، قرآن جیسا وظیفہ کوئی نہیں، اور قرآن کتنی اونچی کتاب ہے۔ قرآن والو
اپنی قدر پہچانو، قرآن کی قدر پہچانو، در در کے چوکیدار مت بنو، نوابوں اور سرداروں اور رئیسوں جگیرداروں کے جوتے اٹھانا چھوڑ دو۔ تمہارے سینے میں خدا نے قرآن رکھا ہے، قرآن جیسی جس طرح کتاب کوئی نہیں، اللہ کی قسم جس سینے میں قرآن ہے اس جیسا کائنات میں سینہ کوئی نہیں۔ سوال ہوگا، بندے پوچھیں گے سینہ کیوں نہیں ہے اس جیسا سینہ؟ اب توجہ رہے ذرا میری طرف۔ قرآن جس نے اتارا وہ ہے خیر ذات، وہ ہے خیر ذات۔ جس محمد کریم پر اتارا وہ ہے خیر البشر، جس امت پر اتارا وہ ہے خیر امت، جو قرآن پڑھے وہ ہے خیرکم۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ جس ذات نے اتارا اس سے بہتر ذات کوئی نہیں، جس نبی پر اتارا اس سے بہتر انسان کوئی نہیں، جس امت پر اتارا اس سے بہتر امت کوئی نہیں، جس زمانے میں اتارا خیر القرون کرنی، اتارنے والی ذات بھی خیر ہے، جس نبی کے حصے میں آیا وہ بھی خیر ہے، جن صحابہ پر قرآن کی تلاوت کی گئی ان سے بھی خیر کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ازل میں سب کے دلوں کو دیکھا، صحابہ دے دلاں ورگا کسے دا دل نظر نہیں آیا۔ امت بھی خیر ہے، صحابہ بھی خیر نے، نبی بھی خیر ہے، ذات بھی خیر ہے، قرآن بھی خیر ہے، زمانہ بھی خیر ہے، جیڑا پڑھے وہ بھی خیر ہے۔ مانا کرنا جس بھیجئے اس جیسا رب کوئی نہیں، جس محمد دے دل کے آئے اس جیسا نبی کوئی نہیں، جس امت کے آئے اس جیسی امت کوئی نہیں، جڑا فرشتہ لے آئے اس جیسا فرشتہ کوئی نہیں، جڑی خود کتابے ایک خیر الکتاب اس تو بہتر کتاب کوئی نہیں۔ پھر میں نو آکھن دے جڑے سینے وچ قرآن آ جائے اس جیسا سینہ کوئی نہیں۔ سارے خیر نے نا۔ اچھا کئی بندے پوچھ دیں خیر دا معنی کی ہے؟ جو سب سے بہتر ہو اسے خیر کہتے ہیں۔ حدیث سے دلیل دوں، خیرکم من تعلم القرآن، اس تو بندہ چنگا ہی کوئی نہیں جڑا قرآن پڑھان دے، اس تو بندہ چنگا ہی کوئی نہیں جڑا قرآن سکھان دے، اس تو بندہ چنگا ہی کوئی نہیں جڑا قرآن سکھ دے۔ میں تے بعض کتاباں دے اندر پڑھے ایک حدیث علماء تو سن دے ہو، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرمان گے حافظ دنیا پڑھدا ہوں لوگ سن دے ہن، آج پڑھ تو سن دا میں خدا۔ اقرأ ورتقی، خوش ہو جاؤ جن کے بچوں نے قرآن پڑھا۔ میں اس پہ ایک علامہ سیوطی کی بات لاتا ہوں، پھر بعد میں اس پہ آتا ہوں۔ علامہ سیوطی نے شرح الصدور میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک صاحب کشف بزرگ گزرے تو قبرستان سے گزرے تو سب لوگ کچھ چن رہے ہیں، ایک بندہ تخت پہ بیٹھا ہے، انہوں پوچھا تو کیوں نہیں چندہ؟ انہیں کہے سب فقیر نے، میں سیٹھ ہاں۔ بات بڑی سننے سے اور دماغ والوں کے لیے، صاحب ذوق عشاق اور قرآن سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ علامہ اقبال نے کسی سے پوچھا تھا، علامہ اقبال کیسے گزر رہی ہے بیماری کے ایام میں؟ ہم علامہ علامہ جو کہتے ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں، پہلے کے لیڈر یا قرآن کو سینے سے لگاتے تھے یا محمد کے فرمان کو سینے سے لگاتے تھے۔ اور آؤ میں اس پہ ایک جملہ کہوں، ایک ہے قرآن، ایک ہے بیان قرآن۔ قرآن کلام اللہ کو کہتے ہیں، بیان قرآن فرمان محمد کو کہتے ہیں۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے بیان قرآن۔ قرآن کلام اللہ، بیان قرآن فرمان محمد۔ بندے کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا جب تک قرآن رہے گا
اس وقت تک محمد کا فرمان رہے گا. کیوں؟ اس لیے قرآن کی تشریح جو سب سے پہلے کی ہے وہ محمد کی حدیث نے کی ہے. جب تک قرآن رہے گا محمد کی حدیث رہے گی. اور قرآن کا منکر بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, بیان قرآن کا منکر بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. جو بندہ قرآن بیان قرآن کو سینے سے لگا لے وہ مسلمان بن جاتا ہے. علامہ سے کسی نے پوچھا کیسے گزر رہی ہے جب آپ کے بیماری کے ایام تھے, بیمار تھے آپ, تو پوچھا کسی نے کیسے گزر رہی ہے, تو ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا تو وہ کہتا کھا نہیں سکتا. علامہ اقبال فرمانے لگے ٹھیک ہے ساری باتیں, لیکن طبیعت ناساز ہو گئی ہے. جو سحری کے وقت قرآن پڑھنے کا مزہ آتا تھا نا اس سے محروم ہو گیا ہوں. علامہ سیوطی فرماتے ہیں شرح الصدور میں کہ وہ شخص کہنے لگا یہ جو چن رہے ہیں نا قبرستان میں چن رہے ہیں کچھ, یہ فقیر ہیں, میں سیٹھ ہوں. اس نے کہا تو سیٹھ کیسے؟ کہا میں نے ایک بچے کو قرآن پڑھا. یہ جب نماز میں لوگ پڑھتے ہیں نا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین, لفظ مؤمنین جو کہتے ہیں تو مردے چنتے ہیں, اپنا اپنا حصہ چنتے ہیں. اس نے کہا یہ مؤمنین کا بدلہ چن رہے ہیں, اور تو نہیں چنتا. اس نے کہا میں نواب ہوں, میں نے بچے کو قرآن پڑھایا ہے, وہ قرآن پڑھ کے مجھے بخش دیتا ہے, میں نو چنن دی لوڑ نہیں پیندی. اچھا تیرے بچے نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں ہے؟ کہا فلاں بازار میں دکان چلاتا ہے. دل کارول, ہاتھ کارول, دل یارول, سامان بھی دیتا ہے اور دل دل میں قرآن پڑھتا ہے. یہ شخص چلتے چلتے بازار میں پہنچا. کہدا پتر ہے فلان آئے تیرا؟ جی. ابا کتھے ہی مر گیا ہے, ایک ہی پڑھ رہے ہیں اللہ دا قرآن پہ پڑھنا. فرمایا تیرے ابے نو ویکھیا ہے بادشاہاں دی طرح سیج تے بیٹھا ہے. قرآن کو سینے سے لگاؤ اور اسی پہ فخر کرو کہ تمہارے سینے سب سے خدا کو اچھے لگے ہیں. میں نے روایات میں پڑھا ہے جس سینے میں قرآن کا کوئی ٹکڑا موجود ہو اس سینے کو عذاب نہیں ہوتا, اور اس کو کیسے عذاب ہوگا جس میں ٹکڑا نہیں, خدا نے سارا قرآن رکھا ہے. اور میں نے حدیث میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جس سینے میں قرآن کا ایک لفظ بھی نہ ہو وہ بیابان جنگل کی طرح دل ہے. لہٰذا اپنے دلوں کو قرآن سے آباد کرو, قرآن کو بطور وظیفہ پڑھا کرو. کوئی بھی پریشانی ہو قرآن کو سینے سے لگا کے دیکھو. ایک صحابی سے کسی نے پوچھا تھا جنگل میں تنہا رہتا ہے باتیں کس سے کرتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا, میں نے قرآن رکھا ہوتا ہے, تم سے مخلوق باتیں کرتی ہے. جب میرا دل کرتا ہے میں کسی سے باتیں کروں, میں قرآن پڑھتا ہوں, خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں جب میرا دل کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا دل کرے خدا مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے قیامت کے دن اللہ کا غضب اس پر نازل نہیں ہوگا. جو سورہ دخان کی تلاوت کرے قیامت کا وہ دن ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ. جس دن اللہ غضب میں ہوں گے جو بندہ قرآن پڑھے رب کی قسم اس پر نہ خدا کا غضب ہوگا نہ اسے پیاس ہوگی. آج لوگ کہتے ہیں دعا کرو خاتمہ ایمان پر ہو. علامہ سیوطی نے لکھا ہے جو بندہ سورہ کافرون کی تلاوت کرے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. جو بندہ سورہ لہب کی تلاوت کرے اللہ اس کو دشمنوں سے اس کو دور کر دے گا. جو سورہ فلق کی تلاوت کرے اللہ اس کے دل سے حسد کو ختم کر دے گا. سورہ ناس کی تلاوت کرے شیاطین کے وسوسوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. آج ہر بندہ پریشان ہے, یار میرا رزق تنگ ہے, میری روزی
بھی تنگ ہے، دعا کر میں امیر ہو جاؤں، آج تجھے وظیفہ قرآن سے بتاؤں، محمد کی زبان سے بتاؤں۔ سبحان اللہ کہو۔ یہ تے آج وظیفہ پہ پوچھنا نا، اتھے مفت لب جانے، یہاں وظیفہ مفت مل جائے گا۔ کسی پیر نو پوچھو نا وظیفہ پوچھنا ہے، آتا نو وظیفہ او دساں جدی محمد حکم دیتے۔ ایک صحابی آئے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق بڑا تنگ ہے، رزق۔ او میرے یار، میرے غمخار، میرے وفادار، جدوں گھر جایا کر، گھر جا کے السلام علیکم کیا کر، اگر گھر وچ کوئی نہ ہوئے سلم علیہ، میں محمد دی نیت کر کے سلام کر لیا کر۔ سلام کرن تو بعد ایک دفعہ محمد تے درود پڑھ لیا کر، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس تو بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چند دن گزرے، اے بندہ آ گیا جس پیغمبر کولوں وظیفہ پوچھیا سی تے حضور چھوٹی جئی صورت دسی سی تے آ کے کہندے آمنہ دلال میں ایک گل پوچھن آیا، وظیفہ تے میں کر دریاں، گھر داخل ہو کے سلام تے میں کر دریاں، درود تے میں پڑھ دریاں، سورہ اخلاص تے میں پڑھ دریاں، ایک ہی بڑھئے میرے تے ہمسائے بھی امیر ہو گئے نے۔ آمنہ دلال فرماندے نے، اے جڑا تو گھر جا کے سلام کی تئی محمد تے درود پڑھی آئی، ایک دفعہ قل هو اللہ سورت پڑھی آئی، اللہ نے رحمت جدو اتاری ہے تیرے گھر تے، کچھ رحمت تیرے ہمسایاں وال بھی جا پئی ہے، کچھ رحمت تیرے عزیز و اقارب جڑے تیرے نال نال رہندے نے انہاں وال بھی جا پئی ہے۔ معلوم ہو گیا جو قرآن میں پڑھا برکت صرف میرے تے نہیں میرے ہمسایاں تو بھی اتر دی ہے۔ میں تینوں دعوت دیواں گا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے سینے وچ قرآن نو محفوظ کرا لے۔ اللہ کرے میرا تیرا بچہ گانے نہ گائے، میرا سینہ بنے، ڈھول بجانا نہ بنے، او دی زبان جدوں بھی پڑھے یا خدا دا قرآن پڑھے یا محمد دا فرمان پڑھے، رب دی قسم اگر اولاد دی زبان تے خدا دے کلام دی تلاوت رہندی ہوئے تے باپ جدوں مر گئے، میں حدیث اندر پڑھے ہے اذا مات الانسان انقطع عمل الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تو مر گئے، اعمال نامہ لپیٹ دتا گیا ہے، پر جدوں تو اپنے سینے وچ قرآن نو محفوظ کیتا ہے، ایک بچے نو ایسے نو جنم دیتا ہی جنو قرآن والا دیتا ہی، تو قبر ٹر جانا ہے، بچہ قرآن پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معلوم ہویا بندے اللہ تو منگنا ہوئے طریقہ قرآن دس دے، محمد پوچھنا ہوئے ادامہ قرآن دس دے، رب پوچھنا ہوئے رب قرآن دس دے، مکے دیاں گلیاں پوچھنیاں قرآن دس دے، مدینے دا شہر پوچھنا ہے قرآن دس دے، بدر پوچھنا ہے قرآن دس دے، احد پوچھنا ہے قرآن دس دے، صدیق پوچھنا ہے قرآن دس دے، عمر
خبر پوچھنا ہے قرآن دس دے نبی دیاں بیویاں پوچھنیاں قرآن دس دے بیٹیاں پوچھنیاں قرآن دس دے رب دی قسم اللہ تو لے کے حبشے دے کال بلال تک یاراں وچوں وفاداراں وچوں نبیاں وچوں ولیاں وچوں اولیاء وچوں وہ سب کو تب عبداللہ وچوں دن قیامت دا بھی پوچھنا ہے تے قرآن تو پوچھنا پینا ہے اگر آخرت دی فکر پوچھنی ہوئے آخرت دے معاملات پوچھنے ہوں قرآن تو پوچھنا پینا ہے خبر پوچھنی ہوئے قرآن تو پوچھنا پینا ہے تینوں تے مینوں قرآن سینے نال ضرور لانا پینا ہے دعا کر میں روایات اندر پڑھے ہے جدوں بندہ مرد ہے او دیاں مجلساں او دے سامنے کر دتیاں جاندیاں نے اگر کوئی ساری زندگی شراباں دیاں محفلاں وچ بیٹھا ہے اوہی مجلساں سامنے آ جاندیاں نے گانے گانے تے گانے سندا رہی ہے اوہی مجلساں سامنے آ جاندیاں نے اگر اللہ دا قرآن پڑھدا رہی ہے قرآن دیاں مجلساں وچ بیٹھدا رہی ہے تے قرآن دیاں مجلساں سامنے آ جاندیاں اگر کوئی بندہ قرآن پڑھ دیا مرے ہے فوراً اٹھے گا تے قرآن پڑھ گا معاشر جائے گا تے قرآن پڑھ گا دعا کر تیرا تے میرا ٹائم گانے تے موسیقیاں تے قوالیاں وچ نہ گزرے جدوں بھی گزرے یا رب دا قرآن پڑھ دیا یا محمد دا فرمان پڑھ دے حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں مفصل خطاب فرمائیں گے آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے بس تھوڑی سی توجہ میری طرف اللہ ان کی عمر میں ایمان میں اخلاص میں علم میں مزید برکتیں عطا فرما دے جب کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے اس کے سامنے وہی مجلسیں کر دی جاتی ہیں نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزرا ہو تو اس کی زبان پہ وہی جملے آتے ہیں جو ساری زندگی دہراتا رہا ہے آج دیکھیں میں جب گرتا ہوں تو میری زبان پہ وہی آتا ہے جس کو میں محبوب رکھتا ہوں اگر میں نے قرآن کو محبوب رکھا ہے اور جس کے سینے اطہر پر قلب اطہر پر اترا ہے اس محمد کو محبوب رکھا ہے اگر ان کو میں نے محبوب بنا لیا تو مرتے ہوئے بھی میری زبان پر وہی آئے گا ہر بندہ یہ کہتا ہے یار دعا کرو ایسا کوئی یار لب جائے جڑا ایسا وفادار لب جائے جڑا ہاتھ پھڑ لوے باں پھڑ لوے دکھ ونڈ لوے غم بٹا دے وے دکھ بھلا دے وے بور نہ کرے تنہائی میں شور نہ کرے دل نہ دکھائے غم نہ ودھائے میرے کلو درد ونڈے دکھ ونڈے اللہ دا قرآن اس وقت تو لے کے آج تک دعویٰ پیا کر دے جیڑا اچھے دوستی تلاش چھے میں نو دل وچ جگہ دے وے قرآن تینو دل وچ جگہ دے ماں کی ہوئے گا سبق ملے ہے میری وفا دی دلیل تک محبت دی دلیل تک پیار دی دلیل تک الفت دی دلیل تک تقریاں قرآن بیان کر کہندے میری وفا دی دلیل جیڑا دنیا وچ مینوں نہ چھڑے نہ میں قبر چھڑنا نہ میں عشر چھڑنا میری وفا دی دلیل ہے صحبت سالے ترا سالے کنن صحبت تالے ترا تالے کنن جن دیاں مجلساں گزریاں نہیں ان دیاں مجلساں مردیاں سامنے آندیاں نہیں قرآن نو سینے نال لا جنہ لوکاں اس قرآن نو سینے نال لائے اور یاد رکھو ایک اور حدیث اس تے بیان کر دے وہاں قیامت دا دن ہونا ہے اللہ دا قرآن شکل صورت دے اندر اللہ دے دربار چاہنا ہے لفظاں وچ نہیں شکل و صورت میں قرآن رب کے سامنے آئے گا اللہ فرمائیں گے میرے کلام میرے قرآن
ان اللہ، یہ جو حدیث سنتے ہو، یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ قیامت کے دن قرآن کو فرمائیں گے تو ہے میرا کلام، آج ذرا دیکھ صحیح. نہیں اگے بیٹھے آئے بندے بولن ذرا. مولانا تواڈے نال تفصیل نال خطاب کرنا ہے، ذرا سنن دا موڈ بناؤ. اسی تے انہاں نو سبق ہی سنا رہے ہیں، کیونکہ اسی تے انہاں دے بارے اکثر کہندے رہنے ہیں کہ خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا. میری خوشامد کی تمہیں پتہ ہے عادت ہی نہیں ہے. ہمارے مسلک کا جو ترجمان ہو وہ ہمارے دل ہی میں رہتا ہے. جو رب کا قرآن پڑھے ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کی زبان چومیں، اس کے ہونٹ چومیں، بلکہ صرف میرا دل نہیں کردا. میں دلیل دیتا ہوں حدیث سے، جبریل دا دل کردا ہے میں دے لب چوما. قرآن صرف جبریل پڑھ سکتا ہے جو محمد کے سامنے سناتا ہے، باقی کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. تو حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ دنیا میں قرآن پڑھتا ہے فرشتے او دے نال لگ جاندے تے پیار حاصل کرن واسطے بعض دفعہ اتنے نال لگ جاندے کہ او دے لبا نال اپنے لب لا لیندے. زمین تو لے کے آسمان تک ایک قطار بن جاندی ہے فرشتیاں دی. قرآن پڑھن والےاں نوں اللہ نے کتنا مقام دیتا ہے. قیامت دے دن صورت شکل دے اندر اللہ دے سامنے قرآن آئے گا. اللہ فرمائیں گے میرے کلام، میری کتاب آج ویکھ جنہ تینوں سینے نال لایا میں انہاں نوں عزتاں کھنج دینا، تے جنہ تیری توہین کیتی ہے تینوں پیچھے سٹیا ہے آج ویکھ میں انہاں نوں ذلیل کنج کرنا. اس واسطے آمنہ دے لال فرماندن بعض لوکاں نوں قرآن دی وجہ تو عزت ملدی ہے، بعض لوگ قرآن دی وجہ تو ذلیل ہون گے. آؤ اگر قرآن پڑھے قرآن منے تے قرآن دا حق ہے، قرآن مان لے، قرآن پڑھ لے، قرآن سیکھ لے، قرآن سمجھ لے، قرآن عمل کر لے، قرآن تے عمل کر کے لوکاں نوں دی تبلیغ کر لے. اللہ نے قرآن دی وجہ تو کچھ لوکاں نوں بخشنا ہے تے قرآن ہی دی وجہ تو کچھ لوکاں دوزخ جانا ہے. لہٰذا قرآن دا احترام، قرآن دا ادب ضروری ہے. میں تے علماء دے بارے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے، فجر کے بعد قرآن ہی پڑھتے رہتے. کسی نے پوچھا حضور ناشتہ نہیں کردے ہو، قرآن ہی پڑھتے رہندے ہو؟ فرمایا تسی جسمہ نو ناشتہ کراندے ہو تے سیوطی روح نو ناشتہ کراندہ ہے. روح کی جو غذا ہے اسے کلام اللہ کہتے ہیں. ہم عزم کریں، ہم دوستی رکھیں گے اللہ کے قرآن سے. رکھو قرآن بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے ہیں دیکھو کفار کی پوجا کے مرکز، مومن کا مگر قبلہ و کعبہ، ایمان نہ بدلا جائے گا. کربل میں فدا کی ہیں جانے حضرت کے قبیلے نے ہنس کر، امت پہ رسول اکرم کا احسان نہ بدلا جائے گا. ربا قرآن نہیں بدلا جائے گا. کہا نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ قرآن بدل جانے کے لیے نہیں آیا، بدل دینے کے لیے آیا. یہ بدلا نہیں جائے گا، یہ بدل دے گا. کیا بدلے گا؟ عشا بدلے گا، نیا بدلے گا، یہاں بدلے گا، وہاں بدلے گا، اتوار بدلے گا، طور و طریقے بدلے گا، صبح بدلے گا، شام بدلے گا. کیسے بدلے گا؟ کہا ایسے بدلے گا ڈاکو اور چور راہبرو رہنما بنے گے، زانیوں شرابی شب زندہ دار بنے گے. جب قرآن آئے گا چرواہے مقتدا بنے گے، زانی باحیا بنے گے. اس لیے کہ قرآن بدل جانے کے لیے نہیں، بدل دینے کے لیے آیا ہے. قرآن بدل جانے کے لیے آیا ہے نہیں، قرآن بدل دینے کے لیے آیا ہے. کیویں کیویں بدلے سو، کتھے کتھے بدلے سو؟ یا عمر نو پوچھ، یا مصعب بن عمیر نو پوچھ، یا اسد بن زرارہ نو پوچھ کہ قرآن کنج بدل دے. جیڑے شرابی نے وہ شب زندہ دار بن گئے، چرواہے مقتدا بن گئے، زانی باحیا بن گئے. اج بھی اللہ دے قرآن نو
سینے نہ لا لئیے، کیونکہ ٹائم ہی ایسا ہے ہر بندہ دین تو دور ہے، قرآن تو دور ہے، زندگی محمد تو دور ہے۔ عزم کرنا اسی اللہ دا قرآن سینے نہ لاواں گے، محمد دا فرمان سینے نہ لاواں گے۔ اگر تیرا عزم ہے تو پھر میں نو آکھن دے، کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی یہ خاموشی اس ذات لا ریب کی، میں سچی کتاب ہوں، مجھ میں بھرے ہیں جہاں بھر کے علوم و فنون، قرآن میرا نام ہے، میں الکتاب ہوں۔ کر دے ایک نظر کرم ہم پہ خدا را کر دے، قوم مفلوق کو افلاک کا تارا کر دے، بول اس دور میں اسلام کا بالا کر دے، نور قرآن سے زمانے میں اجالا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔